آداب دوستوں، میں ہوں وقاص عزیز۔ آپ میرا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرپٹ واجد نسیم شاہی حرام خور، درندہ اور ایک غلاظت سے بھرا ہوا شخص، جس نے جناح گارڈن میں انتہائی تباہی پھیری، اربوں روپے لوٹے اور گینگ اپ ہوا، نئی واردات اس نے ڈالی جس کے اوپر میں نے اپنا پہلا ولاگ کیا، اور اب اس کی میں اگلی اپڈیٹ لے کر آیا ہوں۔ میرے عقب میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ تصویر ہے، یہ درخواست گزار ہیں محمد طیب رفیق صاحب، اور اس کی جو درخواست کا متن ہے یہ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز اسلام آباد، اور موضوع ہے کہ NASECHS 50 کروڑ روپے فراڈ کی فوری طور پر انکوائری کے احکامات جاری کیے جائیں۔ درخواست کا متن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو لوگ اس درخواست میں فکس ہو رہے ہیں، واجد نسیم شاہی تو پتہ ہے کہ ایک ہسٹری شیٹر کرپٹ آدمی ہے، حرام خور ہے، اور اتنا ہی غلاظت سے بھرا ہوا شخص ہے کہ میں لفظوں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم دیکھیں تو سپرنٹینڈنٹ شفیق اور ساجد رواتی صاحب جو ہیں، ساجد بھٹی صاحب، ان کے حوالے سے جب ہم موقف لینے کے لیے کل نیشنل اسمبلی گئے تو دونوں صاحبان وہاں موجود نہیں تھے، لیکن کچھ گڈ وائبز نہیں آئیں۔ یہاں میں اسپیکر قومی اسمبلی، ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سے گزارش کروں گا کہ ان دونوں افسران کے خلاف ان کو معطل کر کے محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ پرنٹنگ میں بھی آپ کو گھوٹالے نظر آئیں گے، مبینہ ذرائع نے چیزیں کنفرم کی ہیں۔ اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی میں پرچیزنگ کے حوالے ان کی اپنی جو فیلڈ ہے، ان کی اپنی جو ورکنگ ہے، اگر یہ تو چلے اب ایشو سامنے آیا اس کو دیکھا جائے اور ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور آمدن سے زائد اثاثے چیک کروائے جائیں، تو آپ کو پتہ نہیں کون کون سی ہوش ربا کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ اور میں بھی وہ شیئر کروں گا، سیریز آف ولاگ ہوگا کرپٹ سپرنٹینڈنٹ شفیق، مطلب یہ بھی اسی حرام خوری کے زمرے میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ان کے جو رواتی صاحب ہیں۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اس میں ایک اور کریکٹر بھی ایڈ ہوتا ہے، وہ ہے F6 سپر مارکیٹ ABL الائڈ بینک لمیٹڈ کے جو مینیجر ہیں عامر صاحب، ان کو بھی اس درخواست میں فریق بنایا گیا ہے۔ ان سے بھی موقف لینے کے لیے ہم گئے، انہوں نے اپنے سینئر سے ملوا دیا، اور انہوں نے جو کہانی سنائی وہ بھی بڑی گڑبڑ قسم کی ہے، اور اس کہانی کے ساتھ بھی میں وہ چیزیں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ پہلے درخواست کا متن دیکھتے ہیں۔ درخواست کا متن اب جو پہلی تاریخ شیئر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 8 اپریل 2024 کو NASECHS کے اکاؤنٹ سے 50 کروڑ روپے کی رقم FECHS کے اکاؤنٹ میں دونوں سوسائٹیز کے صدر اور سیکرٹری صاحبان کی باہمی رضامندی سے 200 اضافی پلاٹوں کی مد میں ایک ایگریمنٹ کی صورت میں ٹرانسفر کی گئی۔ 200 پلاٹوں میں تو میں بعد کی بات کروں گا، پہلے جو 500 پلاٹوں کا ایگریمنٹ تھا وہ 500 پلاٹ کہاں ہیں؟ ہم جب نیشنل اسمبلی کے لوگوں سے ملے، وہاں کے جو ملازمین ہیں ان سے ملے، یقین مانیں وہ اتنے غریب لوگ ہیں، وہ اتنے مطلب میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اصل جو پاکستان کا سفید پوش طبقہ ہے نا، وہ یہ لوگ ہیں، اور وہ لوگ جھولیاں اٹھا کے ان لوگوں کو بددعائیں دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں سالوں سے ہمیں یہاں سے اگر کوئی MNA، ہمیں یہاں سے کوئی سرکاری افسر اگر کوئی عیدی کے طور پہ، عید کے دنوں میں اگر ہمیں کوئی 500 روپیہ عیدی بھی دے دیتا ہے تو وہ ہم اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو مرچوں روٹی اور مرچ، روٹی اور چینی، روٹی اور نمک، مطلب اس طرح وہ چیزیں بتا رہے تھے کہ پیٹ کاٹ کے ہم نے انہیں پالا، ہم نے انہیں پڑھایا اور پیسے جمع کیے کہ چلو ایک پلاٹ، ایک گھر کی چھت بن جائے گی جب ریٹائر ہوں گے اس وقت تک۔ لیکن یہ لوگ ہماری کمائی پہ ڈاکہ مار گئے ہیں، اور وہ زمینی سطح پہ موجود ہی نہیں ہے 500 پلاٹ۔ یہ ایک ٹیبل ہے، ایک نقشہ دکھایا گیا ہے، اور جھولے لال ہو گیا کام۔ پاکستان میں حرام خوری کی بڑی بڑی میں نے داستانیں دیکھی ہیں۔ میں اس راولپنڈی اسلام آباد کو سوسائٹیز کی جنت کہتا تھا، لیکن واجد نسیم شاہی جیسے لوگوں نے اس کو جہنم بنا دیا ہے۔ اب آتے ہیں 200 پلاٹ کی طرف۔ 200 پلاٹ کا جب کام آگے آتا ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ 2012 سے جو ہے یہ 500 پلاٹوں کا مسئلہ چل رہا ہے، اور ابھی تک کچھ بھی سامنے نہیں آیا، اور اس کا کیس بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اور عدالت عالیہ کے حکم پر چیف کمشنر کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جو اس ایشو کو ایڈریس کر رہی ہے۔ اب میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گزارش کروں گا کہ کیا یہ براہ راست توہین عدالت نہیں ہے کہ آپ نے ابھی 500 پلاٹوں کو ویریفائی کرنے کا آرڈر دیا ہے، تو آپ کے ان احکامات کو ہوا میں اڑا کر 200 پلاٹوں کی کارروائی ڈال دی گئی ہے؟ یعنی لوٹ مار احتساب کا کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں جناب اسپیکر قومی اسمبلی صاحب، جناب ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی صاحب، عمران خان سے تو بعد میں نپٹیے گا، پہلے یہ دیکھیں نا، یہ جو آپ کے اندر کرپٹ درندہ شفیق بیٹھا ہوا ہے، آپ کے پاس یہ جو رواتی بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے جو یہ بدترین مثالیں قائم کر دی ہیں، آپ باہر کے لوگوں کو
بعد میں انصاف دیں گے، پہلے آپ اپنے ملازمین کو تو انصاف دے لیں، اس کے بعد پھر اب اگلے لوگوں کی بات کیجیے گا۔ اگلا جو پوائنٹ ہے، NASCS کے صدر ساجد رواتی اور سیکرٹری شفیق الرحمان نے مل کر FECHS کے سیکرٹری واجد سائی کے ساتھ ڈیل کی اور ایک ایگریمنٹ کے ذریعے 200 پلاٹ کا مطالبہ کیا اور ایک سیول کورٹ آرڈر کی آڑ میں مذکورہ 50 کروڑ کی رقم ٹرانسفر ہوئی۔ اچھا، اب کورٹ آرڈر بھی آ گیا، کورٹ آرڈر پہ میں بعد میں بات کروں گا۔ اب یہ ٹرانسفر کیسی ہوئی، یہ ایک بڑا زبردست ڈرامہ ہے۔ دونوں سوسائٹی کے صدر کی ملی بھگت سے سرکاری ملازمین کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ایک ہی دن میں 8 اپریل 2024 کو کورٹ آرڈر لیتے ہیں اور اسی دن 8 اپریل 2024 کو بینک کو چیک جاری کرتے ہیں اور اسی تاریخ میں رقم جو ہے وہ FECHS کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس میں ABL سپر مارکیٹ کے مینیجر عامر اور NASCS کے سوسائٹی آفس محمد یاسر فنانس مینیجر کو بتائے بغیر اتنی بھاری رقم ٹرانسفر کر دی جاتی ہے۔ صریحاً یہ ملی بھگت ہے، اس مینیجر کو بھی انکوائری میں شامل کیا جائے۔ اب مزے کی بات سنیں، 8 اپریل کو کورٹ آرڈر لیا جاتا ہے 10 بجے یا 11 بجے مثال کے طور پر، اور جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے اس کے بعد فوراً یہ چیک لکھتے ہیں اور چیک لکھنے کے بعد یہ فوراً بینک پہنچتا ہے اور 1 گھنٹے کے اندر اندر رقم ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اب اصل جو اس میں مرکزی کردار ہے جہاں پہ یہ سب ہیں، رقم ٹرانسفر کے معاملے میں یہ عامر صاحب ہیں۔ میں اپنے ایک سینئر کے ساتھ ان کے پاس گیا، میں نے ان سے جب سوال جواب کی، بڑی اچھی کافی انہوں نے پلائی، بہت اچھے سموسے کھلائے، ان کی مہربانی ہے۔ جب میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ کے بینک لاز کیا کہتے ہیں، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ رقم ٹرانسفر ہوئی تو اس دوران میں بینک میں موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ کہاں موجود تھے؟ انہوں نے کہا جی کہ میں بلو ایریا جو ہماری مرکزی برانچ ہے میں وہاں پہ تھا۔ پلاننگ کھلنا شروع ہو گئی میرے سامنے۔ میں نے کہا چلیں، ان بندوں نے اچھی ایک کارروائی ڈالی ہے، اپنا ثبوت رکھا ہے کہ میں فلانی جگہ پہ موجود تھا۔ میں نے کہا یہ کس نے ٹرانسفر کی؟ انہوں نے کہا جی یہ تیمور صاحب ہیں، انہوں نے ٹرانسفر ہوئی۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ ویریفیکیشن کے لیے کیا آپ کال نہیں کرتے، اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک کیا؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو مینیجر صاحب ہیں نیشنل اسمبلی کے فنانس مینیجر، ان کو جب ہم نے کال کی تو انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ میں نے کہا کوئی ثبوت اس بات کا؟ کہتے ہیں لینڈ لائن سے کال کی، پھر ساتھ ہی کہتے ہیں ہم نے سپرنٹینڈنٹ شفیق کو کال کی جو سائننگ اتھارٹی ہے دوسری، تو وہ فوراً اٹینڈ ہو گئی۔ میں نے کہا ان کو کیسے اٹینڈ آپ نے کال کی؟ انہوں نے کہا جی موبائل نمبر سے کال کی۔ تو میں نے کہا موبائل نمبر سے آپ مینیجر فائنانس کو کال نہیں کر سکتے تھے؟ کہتے نہیں ان کو کی، انہوں نے اٹینڈ نہیں کی۔ تو میں نے کہا یہ تو آپس کی ملی بھگت ہو گئی نا، کہ ایک شخص نے کال نہیں کی، جوائنٹ وینچر اکاؤنٹ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ایک پارٹنر فون نہیں اٹھا رہا، دوسرے نے اٹھا لیا ہے، اور آپ دوسرا غلط بیانی بھی کر سکتے ہیں اور وہ فراڈ بھی لگا سکتے ہیں، جو کہ فراڈ ہوا ہے۔ پھر انڈر دی ٹیبل یہ بات پتہ چلی ہے مبینہ ذرائع سے کہ 4 to 5 ملین کی ایک لم سم اماؤنٹ ہے جو مینیجر عامر صاحب کو اور ان کے سٹاف کو ادا کی گئی ہے اس سارے کام کے لیے۔ اس کے بعد جب میں نے ان سے یہ بات کی تو یہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے جو سینئرز ہیں آپ ہمیں ان کے پاس لے کر چلیں۔ میں نے ان سے تمام انفارمیشن شیئر کی، میں نے کہا آپ کے بارے میں یہ بات ساری چل رہی ہے۔ یہ ہمیں اپنے جو سینئرز ہیں ان کے پاس لے کر گئے بلو ایریا میں، سینئرز نے ساری بات سنی، انہوں نے کہا اس کا سلوشن ہمیں بتائیں۔ میں نے کہا اس کا سلوشن جو ہے وہ لیگلی ہی ہو سکتا ہے اور آپ کے لائر اس کو دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ خبر اب باہر آ چکی ہے تو میڈیا میں بھی آپ کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوگی۔ ہم نے آپ سے جو میٹنگ کی ہے وہ ایز اٹ از ہم اپنے ولاگ میں ڈسکس کر دیں گے۔ یہ ہماری ان سے میٹنگ ہوئی ہے، اس میں میرے جو اپنے دیگر جو صحافی دوست ہیں میں نے ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ آپ بھی ساری ویریفیکیشن کریں، عامر صاحب سے ملیں اور اس سارے معاملے کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرا جو اس سارے کیس میں انالیسز ہے، چونکہ اب منڈے کو اس کی ہیئرنگ بھی ہے اور ہیئرنگ میں بھی ہم انشاءاللہ موجود ہوں گے، یہ سارا جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا ہے اور یہ جو 50 کروڑ نکالے گئے ہیں، سیکرٹری نیشنل اسمبلی اور ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی سے میں گزارش کروں گا کہ اس سب میں بینک مینیجر اور الائڈ بینک کی ٹیم کو سپیئر بالکل نہ کیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کا چیک میرے ایک دفعہ سائن کے اوپر میں نے ان کے سینئر کو بتایا بھی کہ یہ مثال کے طور پر میرے سائن ہے، نیچے ایک ڈاٹ پڑا ہوا تھا، تو میں خود سائننگ اتھارٹی تھا، میرا انہوں نے چیک اپروو نہیں کیا تھا اور مجھے پھر دوبارہ نیا سائن اکارڈنگ ٹو جو بینک سائن ہوتے ہیں وہ کر کے دینا پڑا۔ اور پھر اگر میرا چیک کوئی لے کر جاتا ہے تو جب تک میرا بینک سے کنفرم نہیں ہوتا، میں انہیں کال کر کے یس نہیں کرتا، میری ان سے بات نہیں ہوتی، تب تک وہ میری اماؤنٹ ریلیز نہیں کرتے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک ہے آپ کے بینک کا جو کرائیٹیریا ہے اس میں جی سائن ٹھیک ہونی چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہونا چاہیے، اگر بات نہیں بھی ہوتی تو آپ پیمنٹ دینے کے مجاز ہیں۔ فراڈ کی صورت میں
بینکنگ فراڈز کو کور کرنے کے لیے اب مجھے پتا چلا ان سے گفتگو کے بعد کہ بینکنگ فراڈ جو ہے وہ تو بڑی آسان سی چیز ہے. ان لوگوں نے تو اتنے لوپ ہولز کریٹ کیے ہوئے ہیں خود ہی کہ یہاں پہ چونا لگانا بڑا آسان ہے. اور پھر جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ صحافی جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں اور ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، دہاڑیاں لگاتے ہیں. دہاڑی تو آپ نے لگائی ہے، آپ نے تو، میں تو کہتا ہوں یہ 50 کروڑ دیہڑی تھوڑی ہے، 5 ملین کھا کے ڈکار بھی نہیں مارا. اب کیا پتا عامر صاحب ہمیں جن سینئرز کے پاس لے کر گئے تھے، بڑے معتبر لوگ ہیں، لیکن کیا پتا اس سارے کام میں وہ انوالو ہوں بالواسطہ یا بلا واسطہ. میں رجسٹرار کوآپریٹیو ان سے گزارش کروں گا کہ اس میں جو سرکل رجسٹرار ہیں اشتیاق جیلانی، انہیں بھی بالکل سپیئر نہ کیا جائے، کیونکہ اس حرام خوری کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اشتیاق جیلانی ہے. اور اشتیاق جیلانی سیریز جو ہے نا وہ آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی. اس شخص نے ایسے لوٹا ہے جیسے آکٹوپس بھی جو ہے وہ نہیں کھاتی چھوٹی مچھلیوں کو، ایسی درندگی تو وہاں پہ بھیڑیا بھی نہیں دکھاتا. ایسی درندگی، ایسی فرونیت جو اشتیاق جیلانی نے دکھائی ہے وہ تو شاید کسی کتاب میں بھی نہیں ہے. یہ ایسے آنگلو بانگلو ہیں جن کا کوئی علاج بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اس سائی کو، اس جیلانی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سپرنٹینڈنٹ شفیق کو، رواتی کو اور مینیجر عامر کو، ان سب کو اریسٹ کر کے بابند سلاسل کیا جائے، ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے، نیب کے حوالے کیا جائے، اور وہاں پہ ان کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور جب تک اسپیکر قومی اسمبلی، ڈیپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اس پہ براہ راست خود نہیں انوالو ہوں گے، ان غریب ملازمین کو انصاف نہیں مل سکے گا. ان سب کو انصاف دلوائیے، ان کی بددعاؤں سے بچیے. غریب آدمی کی دعا کم اور بددعا زیادہ لگتی ہے. آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.